السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری حامد سلطان رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی کاوش۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بہت ہی پیارے ایک صحابی کا ذکر ہم آج کرنے لگے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی کا یہ واقعہ جو ہے، میں نے جن کتابوں سے لیا ہے پہلے ان کا حوالہ نوٹ کر لیں۔ سیرت ابن حشام، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 181 اور 182، اور دوسری کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ مکہ میں ایک نوجوان ہے، اس سے ایک بہت ہی بڑا جرم سرزد ہوا۔ اس وقت کے معاشرے کے حساب سے وہ جرم کیا تھا کہ وہ دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا اور وہ مومن اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے چچا نے اس سے سارا سامان ان کا چھین لیا، جائیداد چھین لی۔ اس کی والدہ نے تو اس کے کپڑے تک بھی اتار لیے۔ وہ نوجوان، اس کے پاس پہننے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک ٹاٹ لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا اس نے ٹاٹ کا تہمت کے طور پر باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ اس نے اپنے کندھوں پر لے لیا۔ مکہ سے نکال دیا گیا۔ وہ چلتے چلتے بھوک اور پیاس اور افلاس اور بغیر کسی سامان کے سفر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں نہ ہوتے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی غریب نواز اور غریبوں کا دکھ بانٹنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم کو اتنا غم ہوا، دکھ ہوا۔ میرے آقا نے پوچھا، پیارے صحابی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آج سے تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، نام عبداللہ پا لیا اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ میرے آقا کریم روزانہ ان میں آ کر بیٹھتے ہیں، صحابہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ 2 ٹاٹ ہیں صرف ان کے پاس، ایک نیچے باندھا ہے اور ایک کاندھے پر لیا ہے، تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کا معنی ہے 2 ٹاٹوں والے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان مبارک سے ایسا یہ نام نکلا کہ ان کے اصل نام عبداللہ سے تو لوگ اتنے واقف نہیں ہیں، بلکہ ذوالبجادین کے نام سے لوگ زیادہ تر واقف ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن گزرتے رہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے رہے۔ دن گزرتے غزوہ تبوک کا موقع آ گیا۔ غزوہ تبوک پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور 10,000 صحابہ کرام سفر پر تھے، بہت ہی گرمی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہمارا پڑاؤ ہوا، رات کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لشکر کے آخر میں ایک لائٹ ہو رہی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک میں گیا، دیکھا تو میرے آقا کریم بستر پر موجود نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر آپ کے خیمے میں گیا تو دیکھا تو وہ بھی دونوں نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس روشنی کی طرف چلا گیا کہ جو روشنی قافلے کے بالکل آخر میں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عجیب منظر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت کو تھاما ہوا ہے، اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس میت کو میرے آقا کریم کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں۔ میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوش نصیب بندہ کون ہے جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے نورانی گورے گورے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ذوالبجادین ہے، یہ عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی طرح حضرت ذوالبجادین کی گالوں پر ٹپک رہی تھیں، اور میرے آقا کریم نے ان کے گال مبارک کو نیچے ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرے آقا نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور پھر ان کے چہرہ کو قبلہ رو کیا، اور قبلہ رو کرنے کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اور دعا کی یا رب کائنات میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضور روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ یا رب کائنات اس بندے سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں، دعا مانگتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری زبان سے اسی وقت یہ لفظ نکلے کہ کاش یا رسول اللہ یا رب کائنات، کاش میں ذوالبجادین کی جگہ پر ہوتا، میں عبداللہ کی جگہ پر ہوتا، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ سعادت عطا فرما رہے ہوتے، اور ان کی جگہ کاش میں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام تو کریم آقا ہیں، آپ رؤوف الرحیم آقا ہیں۔ 7 ایسی شخصیات ہیں جن کو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، میرے آقا کریم کی پکی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو برادران اسلام، دین پھیلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری باتیں اور صحابہ کرام کی پیاری پیاری باتیں آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، یہ ایک نیکی ہے، تو نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح کے آپ اگر واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ علمی کاوش میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو بھی کہیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔